اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے اس لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ فقط تو ہی ہمارا رب ہے اور تو ہی ہمیں وہ سب عطا کرنے والا ہے جس کی ہمیں طلب ہے۔ اے معبود، اپنی معافی پر ہماری زندگی کو تمام کر اور اپنی رحمت کی امید میں ہمارے عمل کو ثابت قدم رکھ اور ہر حال میں ہمارے عمل کو اچھا کر دے۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دنیا میں جتنے لوگ بھی وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیماری میں مبتلا یا پریشان ہے تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانی دور فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے ہر عمل میں کامیابی و کامرانی عطا فرما اور ہمارا نصیب کھول دے۔ اپنی معافی پر میری زندگی تمام کر یا اللہ۔ بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیرے ہی مدد سے ہے۔ یا اللہ، ہمیں پرسکون، صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر اور ہم پر یہ کرم بھی کر کہ ہم ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکے۔ اے میرے انتہائی مہربان رب، ہماری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، ہمارے نیک اعمال کم ہے اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے ہمیں دبا رکھا ہے، ہماری امیدوں کی درازی نے ہمیں نفع سے محروم کر رکھا ہے۔ یا اللہ، دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے اور ہمارے نفس نے ہمیں گناہوں اور ٹال مٹول کے باعث فریب دے رکھا ہے۔ یا اللہ، زندگی کے ہر لمحہ میں ہماری مدد فرما، ہمیں اپنے شریر نفس کی شرارتوں سے بچا، شیطان کے چنگل سے رہائی دلا۔ یا اللہ، بے شک تو جانتا ہے ہم بہت کمزور ہیں، بہت پست ہے۔ یا اللہ، بے شک تو نے ہمیں کمزور ہی پیدا کیا ہے، بڑا پست پیدا کیا ہے۔ یا اللہ، ہم تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں۔ یا اللہ، ہمیں شیطان سے بچا لے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ یا اللہ، تیرے ہی ہاتھ میں ہے ساری بادشاہی۔ یا اللہ، ہم تجھ سے ہر قسم کی بھلائی اور خیر کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ، اس دعا کو مجھ سمیت ان تمام کے والدین کے حق میں قبول کر دیجیے گا جو میری اس ویڈیو تک پہنچے ہیں، اور اس کے علاوہ یا اللہ قیامت کے روز اپنے محبوب کی سفارش نصیب فرما۔ اللہ، قیامت کے روز اپنے محبوب کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ یا اللہ، غیروں کے طریقوں سے بچا لے، اپنے رسول کے طریقوں پر عمل کرنا آسان فرما۔ یا اللہ، اپنے فضل سے ہمیں پرہیزگار اور تقوی عطا فرما اور بدنیتی سے بچائے رکھ۔ یا اللہ، جہنم کے عذابات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ یا اللہ، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورتیں پیدا کر۔ یا اللہ، جو مجبور و حاجت مند ہیں ان کی مجبوریوں اور حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ یا اللہ، موت کی تکلیف اور عذاب قبر سے حفاظت فرما کر جنت الفردوس کا داخلہ آسان فرما۔ یا اللہ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر خاتمہ فرما۔ یا اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا بھی حصہ مقرر کر دے۔ اے اللہ،
جن کے ہم پر حقوق ہیں یا جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ، پل صراط پر آسانی سے گزارنے کی سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ، مسلمانوں کے دل میں اپنے اور اپنے رسول کی محبت پیدا فرما یا اللہ، اس مبارک مہینے اور اس مبارک دن کے صدقے یہ تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم میں شرم و حیا کو زندہ فرما، بے شرمی و بے حیائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں نفس اور شیطان کے شر اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ یا اللہ۔ جب تیری جانب سے آنے والی کوئی چیز ہمیں قبول کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہے اللہ، ہم اسے غم کہتے ہیں یا اللہ، ہمیں اس غم سے دور کر دے یا اللہ، ہمیں اس غم سے دور کر دے، ہمیں اپنا بنا لے۔ اے رب کائنات، یا رب کریم، یا حنان، یا منان، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اے معبود، تجھے اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گنہگاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر۔ ہم سیاہکار، ہمارے گناہوں سے کالے ملیامت ہاتھ ہیں، لیکن تیرے ہی بندے ہیں یا اللہ تعالیٰ۔ تیرے سوا کہاں جائیں گے اللہ؟ تیرے سوا تو کوئی ہمارا سہارا بھی نہیں ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ ہم تجھ سے اپنے ہر گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا جو محفل میں کیا یا جو نادانی میں کیا، جو انجانے میں کیا اللہ۔ تو اپنے شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دینا یا اللہ تعالیٰ۔ تو جب ہمیں اس دنیا سے اٹھائے تو ہم گناہوں سے اس طرح پاک ہو جیسے ہم اس دنیا میں آتے ہوئے گناہوں سے پاک ہے یا اللہ تعالیٰ۔ ہم سب کے شوہروں کو لمبی حیات عطا کر یا اللہ، ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما یا اللہ۔ ہمارے شوہروں کی روزگار میں مدد عطا فرما اور ہمیں حلال رزق عطا فرما یا اللہ تعالیٰ۔ ہم سب کے شوہروں کو ناگہانی آفات اور پریشانیوں سے محفوظ فرما اور انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما یا اللہ تعالیٰ۔ ہم سب کے شوہروں کی نیکیوں میں بلندی اور سخاوت و رحم دلی میں اضافہ عطا فرما یا اللہ تعالیٰ۔ یہ دعا تمام مسلمان بہنوں کے حق میں یکساں قبول فرما۔ اے معبود، جن لوگوں سے تو راضی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو تو معاف کر چکا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں پر تیرا خاص کرم ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے یا اللہ۔ جن لوگوں سے تو بہت زیادہ محبت کرتا ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی توبہ تو نے قبول کر لی ہے ہمیں بھی ان لوگوں کی فہرست میں، ہمارا بھی نام ان لوگوں کی فہرست میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ اے اللہ، جن لوگوں کو زندگی کی ہر نعمتیں عطا کی ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، ہماری دعائیں قبول فرما کر ہماری دنیا و آخرت کو اچھی کر دے۔ اے میرے معبود، تو کرم کر، میری ان گناہوں کو بخش دے جو برائیوں اور آفات سے بچانے والی پناہوں کو ختم کرتے ہیں یا اللہ۔ ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو عذاب نازل کراتے ہیں یا اللہ۔ تو کرم فرما، ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو نعمتوں کا رنگ بدل ڈالتے ہیں اور انہیں آفات بنا دیتے ہیں یا اللہ۔ ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے جو دعاؤں میں حائل ہوتے ہیں اور قبولیت کو منزل تک پہنچنے نہیں دیتے یا اللہ۔ تو اپنا کرم فرما، رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما جو بلائیں نازل کراتے ہیں
اے اللہ، یقیناً میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ہی بندے اور تیرے ہی کنیز کا بیٹا ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، مجھ میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ مبنی بر انصاف ہے۔ میں تیرے ہر اس خاص نام کے ذریعے سے تجھ سے درخواست کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے یا تو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کو خاص کیا ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ قرآن مجید میرے دل کی بہار بنا دے اور میرے سینے کا نور اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے غموں کا علاج اور میری فکروں کا تریاق بنا دے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ ہم تیری کائنات کا سب سے حقیر ذرہ ہیں، لیکن میری کم ظرفی کی داستان آسمان سے بھی زیادہ بلند ہے۔ ہماری حقیقت سے اور ہمارے دل میں چھپے ہر چور سے بس تو ہی واقف ہے۔ میرے گناہوں کی فہرست کتنی بھی طویل سہی لیکن تیرے بے قرار رحمت سے کم ہے۔ سو میری منافقت بری توبہ و معافی کو یہ جانتے ہوئے بھی قبول فرما کہ توبہ کرتے وقت بھی میرے دل کا چور مجھے تیری نافرمانی پر مستقل اکساتا رہتا ہے، پھر بھی تجھے تیرے پیارے آقا صلوات و سلام کا واسطہ میرے لاج رکھنا، میری عیبوں پر اور میری جہالت پر پردہ ڈالے رکھنا۔ میرے مولا، تیرا ہی آسرا، یا اللہ تو ہی عیبوں کا پردہ ڈال۔ یا اللہ تعالیٰ، ہماری جولی میں 100 چھید ہیں، پھر بھی یہ جولی تیرے سامنے پھیلی ہوئی ہے، اسے یا اللہ تو اسے بھر دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو اسے بھر دے اپنی رحمت سے، اپنی شفاعت سے۔ یا اللہ، میرے سب معاملات تیرے سامنے عیاں ہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی کہوں، میں کچھ بھی کروں، تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ تو ہی میرے مسائل جانتا بھی ہے اور میرے وسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک، میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہشیں مجھ سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ یا اللہ تعالیٰ، میری خواہشیں میرے وسائل اور میری طاقت سے بہت زیادہ ہیں، لیکن تیری طاقت سے زیادہ نہیں۔ یا اللہ، میں جب بھی کسی کام کے لیے فیصلہ کرتا ہوں اس کے انجام سے بے خبر ہوتا ہوں، لیکن تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہر معاملے میں تو ہماری مدد فرما اور ہمیں کبھی تنہا نہ چھوڑ، اور میرے ہر اس فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہے، اور ہر اس کام سے مجھے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو میری مشکلات میں اضافہ فرما دے۔ یا اللہ پاک، میرے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما اور ہر لمحہ میرا حامی و ناصر ہو جا۔ یا اللہ، یہ دعا مجھ سمیت ان تمام کے حق میں قبول فرما جو اس وقت میری اس دعا کو سن رہے ہیں۔